السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 5 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 7 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ ویب سائٹ بند کرنے کا فرمان۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے قبل فتویٰ جاری کرنے والی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سہارنپور کے ڈی ایم نے یہ حکم نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی جانب سے متنازع فتویٰ جاری کرنے پر بھیجے گئے نوٹس کے بعد دیا ہے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ گود لیے ہوئے بچے کو حقیقی بچے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ گود لینے والے بچے کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ کسی صورت وارث ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بچہ بڑے ہونے کے بعد شریعت پر عمل کرے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف یو پی کے چیف سیکریٹری کو نوٹس بھیجا۔ اس نوٹس میں کمیشن نے دارالعلوم دیوبند پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے فتوے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ ایسے فتوے نہ صرف زمینی قانون کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ فطرت میں بھی غیر قانونی ہیں۔ انڈیا کا آئین بچوں کے بنیادی حقوق بشمول تعلیم کا حق اور برابری کا حق فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گود لینے سے متعلق ہیگ کنونشن، جس میں انڈیا ایک دستخط کنندہ ہے، یہ کہتا ہے کہ گود لینے والے بچوں کو نہ سبھی بچوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ نیشنل کمیشن نے اس خط کی کاپی سہارنپور ڈی سی، یو پی کے چیف سیکریٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی بھیجی ہے۔ خط میں کمیشن نے استدعا کی ہے کہ اس معاملے پر 10 دن میں ایکشن رپورٹ بھیجی جائے۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد سہارنپور کے ڈی ایم اکھلیش سنگھ نے دارالعلوم دیوبند کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی فتوے کی تحقیقات مکمل ہونے تک اپنی ویب سائٹ کو بند کر دے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا جواب دیا ہے اور جواب کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ قانونی ٹیسٹ کروانے کے بعد اس میں جو بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان اشرف عثمانی نے کہا کہ اسلامی شریعت کے مطابق ہی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ جو شریعت میں ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ اس پر منحصر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فتاوی سے متعلق دیگر کئی معاملوں میں سپریم کورٹ نے بھی جواب طلب کیا تھا تو ہم نے ان کا بھی یہی جواب دیا تھا۔ حجاب پر اپوزیشن کا مطالبہ، لڑکیوں کے حق کا تحفظ کرے سرکار۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق کانگریس، ترنمول کانگریس، بائیں بازو کی جماعتوں، راشٹریہ جنتا دل، این سی پی اور بہوجن سماج پارٹی نے دلیل دی ہے کہ آئین شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے بنیادی حق کی ضمانت دیتا ہے۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ طالبات کئی دہائیوں سے ہیڈ اسکارف پہن کر اسکول آتی رہی ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اب وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ روزگار نہیں ہے، وہ مہنگائی پر قابو پا نہیں پا رہے، وہ اڈوپی اور منگلور جیسے علاقوں کو ایک تجربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ اسے ریاست کے دیگر مقامات پر بھی دہرا سکتے ہیں۔ سی پی آئی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری نے کہا کہ عدالتیں اس سے نمٹ رہی ہیں، عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ کیا جائے، یہ ہمارا موقف ہے۔ آئین کا حوالہ دیتے ہوئے آر جے ڈی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ منوج کمار جھا نے کہا کہ حجاب کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کی ذہنیت میں خلل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے میرے پاس بہت سی لڑکیاں ہیں جو حجاب پہنتی ہیں، یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ منوج کمار جھا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین خاص طور پر آرٹیکل 25 یعنی مذہب کی آزادی کے حق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا اب ہم نے ہر اس خیال کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو اس ملک کو عزیز ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں اور برادریوں کے درمیان ہر روز نئی رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں تاکہ توجہ ہٹائی جا سکے۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ جہاں تک ملک کے پرسنل لا، رسم و رواج اور روایات کا تعلق ہے، کوئی بھی لوگوں کو یہ نہیں
بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا پہننا ہے۔ یہ ان کی ثقافت ہے اور رسم و رواج کا حصہ ہے، آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تاہم شیو سینا کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی اس معاملے پر مختلف رائے رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول تعلیم کی جگہ ہے اور طلباء کو صرف طلباء ہونا چاہیے، نہ کہ کسی مذہب کے برانڈ ایمبیسڈر۔ اس دلیل پر بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پھر تو سرکاری دفاتر بھی کام کی جگہ ہے۔ ان سرکاری دفاتر میں پوری قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ پانے والے سرکاری افسران کو بھی صرف افسران ہونا چاہیے، نہ کہ کسی مذہب کے برانڈ ایمبیسڈر۔ یہ سرکاری افسران کیوں سرکاری دفتروں میں ایک ایک اینٹ کا مندر بنائے بیٹھے ہیں؟ اویسی پر حملہ، شوٹر کا بی جے پی کنیکشن۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کے الزام میں حراست میں لیے گئے سچن شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا رکن ہے۔ اس نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کی بی جے پی کی رکنیت کی پرچی ہے۔ سچن کے فیس بک پروفائل کا نام دیش بھکت سچن ہندو ہے، جہاں اس نے گوتم بدھ نگر کے ایم پی اور سابق وزیر مہیش شرما، ایم پی ستیہ پال سنگھ، یو پی بی جے پی کے سابق صدر لکشمی کانت واجپئی اور ایم ایل سی سری چند شرما جیسے بی جے پی کے لوگوں کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی ہیں۔ سچن کے بی جے پی رکن ہونے کے دعوے پر اتر پردیش پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اے ایس پی مشرا کے مطابق 2021 میں اس کے خلاف 307 یعنی قتل کی کوشش کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دوسری طرف دوسرا ملزم شبھم ہے جو کم معروف ہے۔ اے ایس پی مشرا کے مطابق شبھم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، وہ سچن کے رابطے میں آیا تھا۔ شبھم نے خود کو غازی آباد پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سہارنپور کے دیہی ایس پی اتل شرما نے شبھم کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہوئے کہا کہ شبھم پرمود کا بیٹا ہے جس کا تعلق سہارنپور کے سانپلا بیگم پور سے ہے۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی صرف ایک بہن ہے جو این سی آر میں رہتی ہے، وہ اپنے گاؤں کم ہی آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کے علاوہ مزید معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بجنور میں کھل رہی ہے دھوپ، بی جے پی کا موسم خراب۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات بی جے پی کے لیے چیلنج ثابت ہو رہے ہیں۔ پارٹی کے سبھی بڑے لیڈران پوری طاقت جھونک رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی آج بجنور میں ایک انتخابی ریلی کرنے والے تھے، لیکن ان کا دورہ رد ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے ورچوئل خطاب کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ان کے دورے کو رد کیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق صبح 10:30 بجے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہیلی کاپٹر سے دہلی سے بجنور پہنچنا تھا، لیکن مغربی یو پی میں کوہرا چھائے رہنے کی وجہ سے 11:30 بجے تک کلیئرنس نہیں ملی، جس کے بعد دورے کو رد کرتے ہوئے ورچوئل خطاب کا فیصلہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ رد ہونے پر آر ایل ڈی سربراہ چودھری جینت سنگھ نے طنز کے تیر چلائے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ بجنور میں دھوپ کھل رہی ہے لیکن بی جے پی کا موسم خراب ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں موسم سے متعلق جانکاری بھی شیئر کی ہے۔ واضح رہے کہ یو پی اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی بجنور میں پہلی ریلی ہونی تھی۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پہلے ہی بجنور پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ریلی کو خطاب بھی کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ یوگی نے گزشتہ حکومتوں پر خوب حملہ کیا، ساتھ ہی فسادات کا تذکرہ کرنا بھی وہ نہیں بھولے۔ شاہ رخ خان ہندو شدت پسندوں کے نشانے پر۔ اتوار کی شام لتا منگیشکر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جہاں بالی ووڈ کے بہت سے مشاہیر پہنچے، وہیں بالی ووڈ کے بادشاہ کہے جانے والے سپر اسٹار شاہ رخ خان بھی موجود تھے۔ ممبئی کے شیواجی پارک میں لتا منگیشکر کے جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے رکھا گیا تھا، جہاں شاہ رخ خان اپنی منیجر کے ساتھ پہنچے اور اپنے انداز میں انہوں نے بقول بی بی سی میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ ان کی یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس تصویر میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی مینیجر پوجا ددلانی ہاتھوں کو عقیدت سے جوڑے نظر آ رہی ہیں۔ اس کہانی میں ایک موڑ اس وقت آیا جب انڈیا کی ریاست ہریانہ میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے آئی ٹی محکمے کے سربراہ بلو ٹک رکھنے والے ارون یادو نے شاہ رخ خان کا کلپ شیئر کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا اس نے تھوکا ہے۔ بی جے پی کے ریاست اتر پردیش کے ترجمان پرشانت امراؤ نے بھی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ شاہ رخ خان تھوک رہے ہیں۔ نفرت پر مبنی ان ٹویٹ کے جواب میں بے شمار ٹویٹس کیے گئے اور لوگ
ارون یادو کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے ایسے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو اس قسم کے متعصبانہ نظریے رکھتے ہیں کہ انہیں دعا کا پھونکنا بھی تھوکنا نظر آتا ہے۔ صحافی ابھینو پانڈے لکھتے ہیں کہ دعا کی پھونک میں نفرت کا تھوک تلاش کرنے والے لوگوں کی آنکھ میں ایک خاص قسم کی رتوندھی ہے، نہ جانے کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ۔ کانگریس رہنما سپریا شری ناتھے نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ مرنے والے کے لیے کی گئی دعا کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا برائی ہے۔ بی جے پی سے کنارہ کشی کرنے والے سابق رہنما چندرا کمار بوس نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لتا منگیشکر کی آخری رسومات کے موقع پر شاہ رخ خان کی دعا بھارت کے حقیقی ورثے اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہے اور ایسا کرنا تعصب پھیلانے والوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ایکٹیوسٹ عائشی گھوش نے شاہ رخ خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ نفرت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ کانگریس کے رہنما عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ مکمل ہندوستان ہے۔ انتخابات کے زور پکڑتے ہی ایس پی حامیوں کو دھمکیاں ملنے لگی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی پارٹی کی انتخابی مہم کے زور پکڑنے کے ساتھ ہی ریاست کے مختلف علاقوں میں پارٹی کے حامیوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اکھلیش نے اتوار کو آگرہ کے 2 اسمبلی حلقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مسلسل اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ ایس پی کی انتخابی مہم کے زور پکڑنے کے ساتھ ہی پارٹی کارکنوں اور حامیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی دھمکیوں کو ریکارڈ کرنے کی عوام سے اپیل بھی کی۔ اکھلیش نے مزید کہا کہ آج کل ہر موبائل فون میں ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، جیسے ہی کوئی دھمکی آمیز فون آئے اس کی ویڈیو بنا لینا جس سے اس کی شکایت کی جا سکے۔ اکھلیش یادو نے یہ بھی کہا کہ ایسی ریکارڈنگ کو FIR کا ٹھوس ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اکھلیش یادو نے کارکنوں سے انتخابی مہم کے دوران کورونا پروٹوکول پر عمل کرنے کی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایس پی کی تمام میٹنگوں میں قواعد و ضوابط پر پورا عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ 2-3 دنوں میں ایس پی RLD اتحاد کی انتخابی مہم کے پروگراموں کو لے کر شکایات درج کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اسے حکمراں جماعت BJP کی ہار کے ڈر سے بوکھلاہٹ کا ثبوت قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔